ساجدہ اور مختار کو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے نوازا۔ دونوں نے اپنا پیٹ کاٹ کر بیٹے کو پڑھایا لکھایا۔ ان کی محنت رنگ لائی اور بیٹے کی شہر میں نوکری لگ گئی۔ احمد ہر ہفتے گاؤں آتا اور ماں باپ کے ساتھ 2 دن گزار کر واپس چلا جاتا۔ شہر کی ہی لڑکی کو بیاہ کر جب گاؤں لایا تو وہ احمد سے لڑنے لگی کہ مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ ساجدہ اور مختار سے بھی جھگڑا کرتی تو ماں کے کہنے پر احمد بیوی کو لے کر شہر چلا گیا۔ اس کی نوکری سعودیہ میں لگی تو وہ ماں باپ کو چھوڑ کر بیوی کے ساتھ سعودیہ چلا گیا۔ 13 سال وہاں رہا، ماں باپ سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ جب 13ویں مرتبہ حج کر کے واپس آیا تو خواب دیکھا کہ اس کے حج قبول نہیں ہوئے۔ روتا ہوا واپس اپنے گاؤں لوٹا تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، جب صحن میں ٹوٹی ہوئی چارپائی پر۔ ساجدہ اور مختار نے اپنی ساری زندگی اولاد کے لیے ترستے ہوئے گزار دی تھی۔ بہت علاج کروائے، ہر نسخہ آزمایا، مگر اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نہیں نوازا تھا۔ پہل تو خاندان والوں اور آس پڑوس والوں کے طعنے سن سن کر دونوں بہت پریشان ہوتے۔ ساجدہ تو چھپ چھپ کر روتی رہتی، مگر دھیرے دھیرے دونوں نے اس بات پر یقین کر لیا کہ ان کی قسمت میں اولاد کا آنا لکھا ہی نہیں ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کے سہارے زندگی گزارنی ہے۔ لوگوں کا کیا ہے، وہ تو بات کر کے اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جائیں گے، بھلا وہ کیوں لوگوں کی باتوں کو دل سے لگا کر بیٹھے رہیں۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ ایک روز مختار جب اپنے کام سے گھر لوٹ رہا تھا تو ایک نجومی نے اس کا ہاتھ دیکھا۔ ہاتھ دیکھ کر کہنے لگا کہ تمہاری قسمت میں ایک اولاد ہے اور وہ بھی بیٹا ہے۔ یہ سن کر مختار ہنسا، کہنے لگا کہ اب تو میری عمر کافی زیادہ ہو چکی ہے، جب جوانی میں اولاد نہ ہوئی تو اب کہاں سے اولاد ہوگی۔ یہ سن کر وہ نجومی ہنسا اور کہنے لگا کہ میرے رب کے رنگ بڑے ہی نرالے ہیں، بس اس کی ذات سے توکل رکھو، وہ جسے چاہے جیسے چاہے عطا کر دیتا ہے۔ وہ تو بنجر زمین سے بھی سونا نکال دے، بس رب پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ مختار اس کی بات سن کر مسکرایا اور پھر اپنے گھر کی جانب چلا آیا۔ پچھلے کئی روز سے ساجدہ کی طبیعت خراب تھی، کام کرتی تو سانس چڑھ جاتی، اب تو شاید اس کی عمر بھی کافی ہو چکی تھی۔ زیادہ کام کر نہ پاتی، چکر سے آنے لگتے تو بلڈ پریشر لو سمجھ کر لیمو پانی بنا کر پی لیا کرتی۔ آج پھر جب مختار اس نجومی کی بات سوچتے ہوئے گھر میں داخل ہوا تو سامنے ساجدہ صحن میں ہی بچھی ہوئی چارپائی پر بیٹھی ہانپ رہی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مختار پریشان ہو گیا، چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کیا ہوا، کتنی دفعہ تجھے کہا ہے کہ زیادہ کام مت کیا کر، پھر بھی ہلکان ہوتی رہتی ہے۔ ارے کون سے مہمان آ رہے ہیں ہمارے اس گھر کو دیکھنے، تجھے کہا بھی ہے کہ جو کام ہو وہیں پڑا رہنے دے، میں واپس آ کر لیا کروں گا۔ یہ سن کر ساجدہ کی آنکھیں بھر آئی تھیں، آنکھوں میں آنسو لا کر کہنے لگی کہ کاش میرا بھی کوئی بیٹا یا بیٹی ہوتی۔ ارے اگر بیٹی ہوتی تو آج یوں میری حالت نہ ہو رہی ہوتی، مجھے تو وہ آرام سے بستر پر لٹا دیتی اور سارا گھر سنبھال لیتی، میری بھی خدمت کرتی اور تیری بھی، اور اگر بیٹا ہوتا تو وہ بھی ایسا ہی نیک سیرت ہوتا، بہو لے کر آتا جو بالکل ہماری بیٹی جیسی ہوتی اور ہمارا جی جان سے خیال رکھتی، ہمارے گھر میں کتنی رونق ہوتی۔ لیکن اب دیکھو تو کیسے ویران پڑا ہے، تمہارے جانے کے بعد یہی گھر مجھے کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ ساجدہ یہ کہتے ہوئے آج رو پڑی تھی، روتے ہوئے اس کی حالت مزید خراب ہونے لگی۔ مختار اسے حوصلہ دے رہا تھا مگر اس پر بے ہوشی سی طاری ہو چکی تھی۔ مختار نے فوراً ساجدہ کو اٹھایا اور پڑوس میں ہی رہنے والے راشد رکشے والے کو بلا لیا۔ رکشے میں ڈال کر ساجدہ کو لے کر ہسپتال پہنچا، جہاں پر کچھ ٹیسٹ اور چیک اپ ہونے کے بعد جو بات ڈاکٹر نے بتائی وہ سن کر تو مختار کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ لیڈی ڈاکٹر تھی، مسکرا کر ساجدہ کو دیکھ رہی تھی، اپنے پاس موجود ٹیسٹ رپورٹ کو دیکھنے کے بعد کہنے لگی کہ آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے۔ یہ سن کر مختار سوچ میں پڑ گیا۔ بوڑھا آدمی تھا، انگلیوں پر گن کر کہنے لگا کہ کوئی 24-25 سال تو ہو ہی چکے ہیں۔ یہ سن کر لیڈی ڈاکٹر نے مختار کے چہرے کی جانب دیکھا، پھر کہنے لگی کہ آپ کی اس سے پہلے کوئی اولاد ہے؟ تو مختار نے نفی میں سر ہلا دیا کہ رب سونے نے ابھی تک عطا نہیں کی۔ یہ سن کر ڈاکٹر بڑی شگفتگی سے مسکرائی تھی، کہنے لگی کہ مبارک ہو، آپ باپ بننے والے ہیں، آپ کی بیوی امید سے ہے، آپ کو ان کا بہت سارا خیال رکھنا ہوگا، میں جو دوائیاں دے رہی ہوں وہ باقاعدگی سے دینی ہوں گی، باقی فی الحال تو مجھے کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نظر نہیں آ رہی، البتہ یہ کسی بات کے لیے بہت پریشان رہتی ہیں، شاید اولاد نہ ہونے کی وجہ سے یہ ڈپریشن کا شکار تھیں، مگر اب اس خوشخبری کے بعد تو ان کی زندگی میں بہار آ جائے گی۔ مختار یہ سن کر اپنی آنکھوں میں آئے آنسو کنٹرول نہ کر سکا، وہ رونے لگا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر ان کی خوشی سمجھ سکتی تھی،
جب یہ خبر ساجدہ کو پتہ چلی تو اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ وہ حیرت سے مختار کو دیکھ کر کہنے لگی کہ تم جھوٹ بول رہے ہو نا؟ بھلا ایسا کیسے ممکن ہے؟ جب میں جوان جہان تھی تب اولاد نہیں ہوئی، تو اب پچھلی عمر میں آ کر؟ وہ رو بھی رہی تھی اور خوشی کا بھی اظہار کر رہی تھی۔ دونوں کی ہی آنکھوں میں آنسو جگمگ کر رہے تھے۔ اس کے بعد کا وقت تو بڑا ہی سہانا وقت تھا۔ مختار جلدی جلدی سیٹھ کے ڈیرے پر کام کر کے واپس آ جاتا اور گھر آ کر پھر گھر کے بھی سارے کام نپٹاتا۔ گاؤں کی عورتیں جب مختار کو گھر میں جھاڑو دیتے، برتن مانجتے ہوئے دیکھتیں یا باہر سے لکڑیاں چنتے دیکھتیں تو اس پر طنز کرنے لگتیں، مگر مختار کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ تو مسکرا کر سب کی باتیں سن لیا کرتا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا۔ ڈلیوری کے وقت کچھ پیچیدگیاں ہو سکتی تھیں، اس لیے مختار نے اپنے پاس جڑی ساری رقم ڈاکٹر کے حوالے کر دی اور کہنے لگا کہ بس میری بیوی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس کی دعائیں اور صبر کا ہی پھل تھا کہ سب کچھ خیر و عافیت سے سر انجام پایا اور مختار اور ساجدہ کے ہاں ایک خوبصورت سے بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ بیٹے کو دیکھتے ہی سب سے پہلے مختار نے شکر کا سجدہ ادا کیا تھا، پھر اپنے بیٹے کو اٹھا کر اسے چوما۔ وہ تو زاروں زار رو رہا تھا، اس کی سفید داڑھی آنسوؤں سے بھر چکی تھی۔ ساجدہ کا بھی یہی حال تھا۔ دونوں اپنے بیٹے کو گھر لے آئے اور پھر اچھے سے اچھی تربیت اور پرورش کرنا شروع کر دی۔ اسکول میں داخلہ کروانے کی باری آئی۔ گاؤں میں سرکاری اسکول بھی موجود تھا، مگر انہوں نے پرائیویٹ اسکول کا ہی انتخاب کیا۔ بھلے ہی مختار کی عمر کچھ زیادہ ہو چکی تھی، مگر اس کے باوجود محنت اور مشقتیں اٹھا اٹھا کر وہ کبھی تھکتا نہیں تھا۔ بیماری تو اس سے کوسوں دور تھی۔ وہیں ساجدہ نے لوگوں کے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے۔ دونوں انتھک محنت کر رہے تھے اور یہ خواہش تھی کہ بس بچہ اچھے سے اچھی زندگی گزارے، وہ یوں گاؤں میں رہ کر غربت کی جگہ میں نہ رہے۔ احمد بھی اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتا تھا، ان کی عزت کرتا، احترام کرتا، پڑھائی میں بھی اچھے نمبروں سے پاس ہوتا۔ میٹرک کے بعد اس نے کالج میں قدم رکھا اور پھر یونیورسٹی۔ وہ ڈگری لے کر جب واپس گاؤں میں آیا تھا تو پورے گاؤں میں جشن کا سماں تھا، پورے گاؤں میں خوشی کا سماں تھا، پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی گئی۔ اس کے بعد احمد کی اچھی کمپنی میں نوکری بھی لگ گئی۔ جب یہ خبر اس نے اپنے والدین کو بتائی تو اس کے والدین بھی بہت خوش ہوئے تھے، مگر ایک مسئلہ تھا، وہ یہ تھا کہ اسے نوکری شہر میں ملی تھی، جہاں پر کمپنی والوں کی طرف سے اسے ایک گھر اور گاڑی بھی مل چکی تھی۔ اس نے اپنے والدین کو جب یہ بتایا کہ ہم اب شہر میں رہیں گے، اس کے والدین نے انکار کر دیا، کہنے لگے کہ نہیں بیٹا، تم جاؤ شہر میں رہو، لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤ، مگر ہم ساری زندگی یہیں گزارنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر سب جاننے والے ہیں، جان پہچان ہے، وہاں پر تو ہمیں کوئی جانتا بھی نہیں، اس لیے بس تم ہمارے پاس ہمیں ملنے آ جایا کرنا، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ اپنے والدین کو یہاں چھوڑ کر جانا تو نہیں چاہتا تھا، مگر اس کی مجبوری تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دھیرے دھیرے اپنے والدین کو اپنے پاس بلا لے گا۔ وہ شہر میں ہی نوکری کرنے لگا۔ ہر ہفتے جب اسے چھٹی ہوتی تو پھر والدین کے پاس واپس آ جاتا، ان کے ساتھ باتیں کرتا، کھانا کھاتا، پھر 2 دن یہاں رہنے کے بعد واپس چلا جاتا۔ یوں ماں باپ کا دل بھی بہل جاتا۔ اس نے اپنے گاؤں کا گھر بھی نئے طرز سے تعمیر کروا لیا تھا۔ گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ ماں باپ بھی اپنے بیٹے کو دعائیں دیتے نہیں تھکتے تھے۔ احمد کی شادی کی عمر ہو چکی تھی۔ جب ساجدہ اور مختار نے بیٹے سے سوال کیا کہ کیا تم کسی کو پسند کرتے ہو یا پھر ہم اپنی مرضی سے کسی لڑکی سے تمہاری شادی کروا دیں، پہلے تو احمد جھینک گیا، کیونکہ آج سے پہلے اس نے اس طرح کی بات اپنے والدین سے نہیں کی تھی، مگر پھر اس نے اپنی ماں سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دیا کہ شہر میں ہی اسے ایک لڑکی پسند آ چکی ہے۔ اس نے اپنے والدین کو اس کے گھر کے بارے میں بتایا، لوگوں کے بارے میں بتایا، تو اس کے ماں باپ یہی کہنے لگے کہ بیٹا ہمیں تمہاری پسند سے کوئی اعتراض نہیں، جانتے ہیں کہ جیسے ہم شریف اور خاندانی لوگ ہیں، ویسے ہی تم نے بھی ایک خاندانی اور اچھی لڑکی کا انتخاب کیا ہوگا۔ ساجدہ اور مختار دونوں شہر میں اپنے بیٹے کی پسند کی ہوئی لڑکی دیکھنے کے لیے گئے۔ وہ لوگ بھی اچھے، شریف اور خاندانی تھے، اس لیے دونوں کا رشتہ طے کر دیا گیا اور جلدی دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد احمد اپنی بیوی کو گاؤں ہی لایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ بس میری بیوی بہت ہی اچھی عادات کی مالک ہے، وہ یہاں گاؤں میں آپ لوگوں کے ساتھ رہ کر آپ کا بہت خیال رکھے گی، آپ لوگوں کو میری کمی محسوس نہیں ہونے دے گی۔ ساجدہ بھی کئی طرح کے خواب بننے لگی۔ بیٹی تو تھی نہیں، اس لیے اس نے سوچا تھا کہ اپنی بہو کو ہی اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی، اس کے نخرے اٹھاؤں گی اور جی بھر کر باتیں کروں گی۔ مگر جب نگینہ رخصت ہو کر گاؤں میں آئی تو چند روز تک تو اس کا رویہ سب کے ساتھ اچھا رہا، مگر دھیرے دھیرے وہ اس گھر سے اور ماحول سے اکتانے لگی تھی۔
صبح صبح ساس کمرے میں اسے اٹھانے آئی تو چڑھ کر کہنے لگی کہ مجھے ابھی نہیں اٹھنا، مجھے سونا ہے۔ یہ کیا آپ کے مرغے ہر وقت بانگ دیتے رہتے ہیں؟ آدھی رات کو ہی ان کا شور شروع ہو جاتا ہے، میری نیند خراب ہوتی ہے۔ آپ ان مرغوں کو بیچ کیوں نہیں دیتی؟ ساجدہ نے یہ سنا تو حیرت سے اپنی بہو کو دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ ارے بہو، آدھی رات کب ہے؟ فجر کے وقت تو وہ بولتے ہیں، ان کی بانگ سن کر ہی تو ہماری آنکھ کھلتی ہے، پھر ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ مگر بہو کی بات سن کر اس نے اپنی بہو کی بات کو سر آنکھوں پر رکھا اور اسی روز اپنے گھر میں موجود ساری مرغی اور مرغیاں بیچ دیں تاکہ بہو کی نیند میں خلل نہ آئے۔ مگر دھیرے دھیرے بہت سی باتوں پر نگینہ کو مسئلے کھڑے ہونے لگے تھے۔ بات بات پر وہ اپنی ساس سے بدتمیزی کرنے لگی تھی۔ یہ بات ساجدہ بھی نوٹ کر رہی تھی، مگر وہ کسی بھی طرح کی بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ ایک روز جب احمد گھر لوٹا تو اس نے اپنی بیوی کی چیختی ہوئی آواز سنی تھی، جو وہ اس کی ماں سے بات کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ آپ کو پتہ نہیں مجھے ڈسٹ الرجی ہے، پھر کیوں اس کچے صحن سے دھول اڑا کر جھاڑو لگا رہی ہیں؟ آپ سے تو جھاڑو بھی ٹھیک سے نہیں لگایا جاتا۔ جبکہ بھولی بھالی ساجدہ حیرت سے اپنی بہو کو دیکھ کر کہنے لگی کہ یہ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ وہ انگلش میں کی گئی بات نہیں سمجھ پائی تھی۔ جب احمد نے اپنی ماں کے ساتھ اسے بدتمیزی کرتے دیکھا تو بہت ڈانٹا کہ تم بھلا کیسے میری ماں کے ساتھ اس طرح سے بات کر سکتی ہو؟ میں نے تو ان کو اپنے سر کا تاج بنا کر رکھا ہوا ہے، خبردار جو میں نے تمہارے منہ سے یہ الفاظ دوبارہ سنے۔ نگینہ نے یہ سنا تو کہنے لگی کہ ماں باپ تمہارے سر کا تاج ہیں اور میں تمہارے پیروں کی جوتی ہوں۔ ارے نہیں رہنا مجھے اس گاؤں میں، مجھے شہر لے کر جاؤ، یہ ماحول مجھے ہرگز نہیں پسند۔ ساجدہ اور مختار یہ سن چکے تھے، اس لیے دونوں نے کچھ فیصلہ کیا۔ اگلے ہی روز اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ بیٹا، تم نگینہ کو لے کر شہر والے مکان میں شفٹ ہو جاؤ، وہاں پر تو تمہیں کمپنی کی طرف سے گھر بھی ملا ہوا ہے، ہفتے میں 4 دن تو تم وہیں ہوتے ہو، اس لیے اپنی بیوی کو بھی لے جاؤ، تم دونوں خوش رہو، بس ہم سے ملتے آتے رہنا، تمہیں دیکھ کر ہمیں سکون ملتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی احمد کو اپنی ماں باپ کی بات ماننا پڑی اور اپنا سامان پیک کر کے بیوی کے ساتھ شہر چلایا۔ شروع میں اس کا یہی معمول رہا تھا، وہ ہمیشہ کی طرح 2 دن اپنے گاؤں میں اپنے ماں باپ کے پاس ہی گزار کر آیا کرتا۔ اس دوران نگینہ حاملہ ہو گئی، اسے خیال کی بھی ضرورت تھی، مگر وہ گاؤں نہیں آنا چاہتی تھی۔ جب احمد گاؤں میں اپنے ماں باپ کے پاس ملنے کے لیے جاتا تو وہ لڑنے لگتی، کہتی کہ بیوی کی تو پرواہ ہی نہیں ہے، بس اپنے ماں باپ کی پرواہ ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ میری حالت کیا ہے، کسی بھی وقت مجھے ڈاکٹر کی ضرورت ہو سکتی ہے، 100 مسئلے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، مگر تم تو بس ہر وقت اپنے ماں باپ کا ہی سوچتے رہتے ہو، آخر یہ سب کچھ کرنا تھا تو مجھے بیاہ کر ہی کیوں لائے؟ احمد ایک شریف لڑکا تھا، اپنی بیوی کو پیار سے سمجھانے لگا، سختی سے بھی سمجھایا کہ وہ میرے ماں باپ ہیں، میں ان بیٹوں میں سے نہیں بننا چاہتا جو شادی کے بعد صرف بیوی کے ہو کر رہ جاتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو ہی بھول جاتے ہیں۔ مگر بہرحال اپنی بیوی کی خراب حالت دیکھ کر اس نے دھیرے دھیرے اپنے ماں باپ کے پاس گاؤں میں جانا چھوڑ دیا۔ پہلے وہ 3 ہفتوں بعد چکر لگاتا، پھر تو مہینوں کا وقت گزرنے لگا۔ جب اس کے ہاں اولاد کی پیدائش ہوئی تو گاؤں سے ساجدہ اور مختار بھی وہاں رہنے کے لیے آئے تھے۔ ابھی نے وہاں رہتے ہوئے 2-3 دن ہی ہوئے تھے کہ جب نگینہ کو اپنی بہن کے ساتھ فون پر بات کرتے ہوئے ساجدہ نے سن لیا۔ ان کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ نہ جانے کب بڈھا بڈھی یہاں سے جائیں گے، ارے ہماری تو پرائیویسی ختم ہو گئی ہے، جب دیکھو کبھی بڈھا تو کبھی بڈھی منہ اٹھا کر ہمارے کمرے میں چلے آتے ہیں، میرے بیٹے کو اٹھا لیتے ہیں، ارے ان کے ہاتھ اتنے جھریوں زدہ ہیں کہ دھوتے بھی ہیں کہ نہیں، ایسے ہی آ کر میرے نرم نازک بچے کو اٹھا لیتے ہیں، اس قدر بیماریاں ہیں، اوپر سے یہ دونوں ہر وقت کھانستے رہتے ہیں، مجھے تو ڈر ہے کہ میرا بچہ بیمار ہی نہ پڑ جائے۔ جب یہ الفاظ دونوں نے سنے تو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے، آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتے ہوئے اسی روز سامان پیک کیا اور واپس اپنے گاؤں چلے آئے۔ احمد کو بھی محسوس نہیں ہوا تھا کہ اس کے والدین یہاں سے کس وجہ سے رخصت ہوئے ہیں۔ ایک روز وہ گاؤں میں ہی موجود تھا جب یہ خبر ملی کہ احمد کی سعودیہ میں نوکری لگ چکی ہے، تنخواہ بھی اچھی ہے، مکہ مکرمہ میں ہے۔ یہ سن کر اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی۔ اس نے جب اس بارے میں اپنے والدین کو بتایا تو وہ بہت خوش ہوئے، کہنے لگے کہ بیٹا، اتنی پاک جگہ پر تمہاری نوکری لگی ہے، تمہیں وہاں پر جانا چاہیے، بس ہمارے لیے دعا کرنا اور ہمیں فون کرتے رہنا۔ یوں ماں باپ سے رخصت لے کر احمد نگینہ اور اپنے بچے کے ساتھ سعودیہ میں شفٹ ہو گیا۔ شروع میں تو وہ روزانہ اپنے ماں باپ کو فون کیا کرتا، پھر دھیرے دھیرے ہفتے اور پھر مہینوں بعد اپنے ماں باپ کو کال کرنا شروع کر دی۔ وہاں پر اس کی ڈیوٹی کے اوقات کار کافی سخت تھے، بعض دفعہ سگنل کا بھی مسئلہ ہو جاتا تھا۔ جو ہی دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا، مکہ مکرمہ میں ہونے کی وجہ سے ہر سال اپنے بیوی بچوں کے ساتھ احمد حج کی ادائیگی کے لیے جاتا،
کوئی بھی ایک ایسا سال اس نے ضائع نہیں ہونے دیا تھا۔ 13 سال اسے مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے گزر چکے تھے۔ ان 13 سالوں میں اس نے اپنے ماں باپ سے رابطہ بے حد کم کر دیا تھا، اور اب پچھلے 3-4 سالوں سے تو اس کا اپنے ماں باپ سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہو پایا تھا۔ نہ ہی اپنے کسی عزیز کے ہاتھ اس نے اپنے والدین کے لیے کوئی چیز یا پیغام پہنچایا تھا۔ وجہ یہ بھی تھی کہ اس کے ماں باپ کا نمبر جو کہ اس کے پاس تھا وہ اچانک سے بند ہو چکا تھا۔ شاید موبائل خراب ہو چکا تھا یا پھر سروس کا مسئلہ تھا۔ بہرحال ایسی ہی وجوہات نے ماں باپ اور بیٹے کو جدا کر دیا تھا۔ یہ 13واں حج تھا، جس کی ادائیگی کے بعد وداع طواف کرنے کے بعد جب احمد نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو زاروں کی طرح رونے لگا، پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ پاس ہی کھڑا ایک شخص اسے روتا ہوا دیکھتا رہا۔ چونکہ وہ پاکستانی تھا اس لیے وہ اردو زبان میں کہی گئی احمد کے الفاظ سن پا رہا تھا۔ احمد روتے ہوئے دعا کر رہا تھا کہ میرے اللہ میرا یہ حج قبول کر لے۔ میں پچھلے 13 سالوں سے تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، مگر آخر کیوں میرے حج قبول نہیں ہوئے؟ وہ شخص اس کی بات سن کر اس کے پاس چلایا، پھر کہنے لگا کہ ارے بھائی، کس نے کہا تمہارے حج قبول نہیں ہوئے؟ جب خدا نے تمہیں 13 مرتبہ اپنی بارگاہ میں بلا لیا ہے تو یقیناً تمہاری منظوری لکھی تھی، تبھی تو تم یہاں تک آئے ہو۔ مگر احمد نے نفی میں سر ہلا دیا، روتے ہوئے کہنے لگا کہ بھلے ہی میں نے 13 حج کیے ہیں، مگر حج کرنے کے بعد جب میں گھر جا کر اپنے بستر پر سوتا ہوں تو خواب میں مجھے یہ نشانی ملتی ہے کہ میرے یہ حج قبول نہیں ہوئے۔ وہ ساری نیکیاں جو یہاں رہ کر میں نے کمائی، وہ ساری میرے منہ پر مار کر مجھے دھتکار دیا گیا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص بھی حیران ہوا، کہنے لگا کہ پھر تم وہ غلطی دیکھو، وہ گناہ دیکھو جو تم سے سرزد ہوا ہے، اس کے لیے اپنے رب سے معافی مانگو۔ احمد بڑا ہی نیک تھا، 5 وقت کا نمازی، اپنی بیوی اور بچوں کے حق میں بہت اچھا تھا، لیکن آخر کون سا گناہ تھا؟ یا شاید پھر اپنے ماں باپ کے فرائض تھے جو کہ اس نے ادا نہیں کیے تھے۔ اس نے اسی روز سوچا کہ وہ واپس گاؤں جائے گا اور اپنے ماں باپ سے ملاقات کرے گا۔ کتنے سالوں سے اس نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، نہ جانے وہ کس حال میں ہوں گے۔ جب اس نے اس بارے میں نگینہ سے بات کی تو نگینہ ایک مرتبہ پھر اس سے جھگڑا کرنے لگی، اسے ارادہ ترک کرنے کا کہنے لگی، مگر احمد اس بار اپنی بیوی کو بھی چھڑک گیا۔ اس نے اپنی ٹکٹ کٹوائی اور پاکستان پہنچ گیا۔ جب وہ اپنے گاؤں میں پہنچا تو ایک پل کو اس کا وجود لرزا تھا۔ 13 سال بعد اس کے والدین اسے دیکھ کر نہ جانے کیا کہتے۔ 13 سال کا عرصہ کوئی کم تو نہیں تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے قدم اٹھا رہا تھا، قدم تو منو بھاری ہو چکے تھے کہ جب ایک لڑکا اسے بھاگتا ہوا نظر آیا۔ اس نے اس لڑکے کو روکا اور پھر پوچھنے لگا کہ بیٹا، اس گاؤں میں مختار حسین نامی ایک شخص رہتا تھا اور ان کے ساتھ ان کی بیوی ساجدہ بھی رہتی تھی، کیا تم بتا سکتے ہو کہ ان کا گھر کہاں ہے؟ یہ سن کر وہ لڑکا اشارتاً گھر کے بارے میں نشاندہی کرنے کے بعد کہنے لگا کہ ہاں، ان کا گھر وہاں ہے، مگر مختار چچا تو آج سے کوئی 7-8 ماہ پہلے ہی وفات پا چکے ہیں، اور ان کی بیوی ساجدہ اماں تو فالج کی مریضہ ہیں، بستر پر لیٹی رہتی ہیں۔ سنا ہے ان کا ایک بیٹا ہے جو کہ سعودیہ میں رہتا ہے، دوبارہ کبھی واپس نہیں آیا۔ گاؤں والے تو اسے بڑا ہی برا بھلا کہتے ہیں کہ کیسا بیٹا ہے، اپنے ماں باپ کی پلٹ کر خبر تک نہ لی۔ اس لڑکے کی باتیں سن کر تو احمد کی آنکھوں سے آنسو قطار در قطار بہنے لگے تھے۔ وہ بھاگ کر اپنے گھر پہنچا تھا۔ اس کے والد کی وفات ہو چکی تھی اور اسے ان کی میت کو کندھا تک دینا نصیب نہیں ہوا تھا۔ وہ بھاگ کر گھر پہنچا تو اس کے گھر کا دروازہ ٹوٹا پھوٹا تھا۔ گھر میں داخل ہوا تو اس کی ماں اس تپتی ہوئی دھوپ میں باہر چارپائی پر پڑی تھی، کئی مکھیاں اس کی ماں پر بھن بھنا رہی تھیں۔ وہ بھاگ کر اپنی ماں کے پاس پہنچا۔ اس کی ماں اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے پاس رکھے ہوئے تھی اور کچھ بول رہی تھی۔ لرزتے ہوئے لبوں کے ساتھ جب احمد نے کان کیے تو اس کی ماں کے الفاظ تو گویا اس کا جگر چیر چکے تھے۔ اس کی ماں کہہ رہی تھی کہ میرے رب میرے بچے کو صحیح سلامت مجھ تک پہنچا دے، اس پر کوئی مصیبت مت آنے دینا۔ میرا شوہر تو تیرے پاس چلا گیا، مگر اب میرے جنازے کو کندھا دینے کے لیے میرے بیٹے کو میرے پاس بھیج دینا۔ یہ الفاظ وہ بغیر رد و بدل کے بار بار دہرا رہی تھی کہ جب احمد سے برداشت نہ ہوا اس نے اپنی ماں کو آواز دے دی، اماں میں آ گیا۔ ماں نے جب بیٹے کی آواز سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، کہنے لگی کہ بیٹا تم کہاں ہو؟ میری آنکھوں سے تو نور ختم ہو گیا، اپنا چہرہ میرے قریب کرو، میں تمہارے چہرے پر بوسہ دوں۔ ماں کی حالت دیکھ کر احمد رونے لگا۔ سعودیہ میں وہ کتنے آرام و آسائش کے ساتھ رہ رہا تھا اور یہاں اس کے ماں باپ اس حالت میں تھے۔ وہ روتے ہوئے اپنی ماں سے معافیاں مانگنے لگا، ان کے ہاتھ چومنے لگا، ان کے پیروں کو اپنے لبوں سے لگا کر ان سے معافی مانگنے لگا۔
مگر ماں نے فوراً اپنے پیر جھٹک کر اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور کہنے لگی، بیٹا تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کیا ہوا جو تو اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا تھا؟ تیری ماں تو تجھے آج بھی اتنا ہی پیار کرتی ہے، ویسے ہی یاد کرتی ہے۔ اپنی ماں کی محبت دیکھ کر یہ ساری دنیا اور یہ دھن دولت سب کچھ احمد کو بے معنی لگنے لگا تھا۔ اسے اب احساس ہوا تھا کہ اس کے 13 حج قبول کیوں نہیں ہوئے۔ وہ اپنی ماں کو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور ان کا بھرپور علاج کروایا۔ اپنے باپ کی قبر پر جا کر قدموں کی طرف بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر روتا رہا۔ بیٹے کی محبت اور لمس پا کر دھیرے دھیرے ساجدہ کی طبیعت کچھ بہتر ہونے لگی تھی۔ اس کے بعد وہ اپنی ماں کو اپنے ساتھ سعودیہ لے گیا۔ وہ 14واں حج تھا جو احمد نے اپنی ماں کے ساتھ کیا تھا۔ اس رات خواب میں دیکھا کہ اس کے سارے حج قبول ہو چکے ہیں، اور پھر چند روز بعد ساجدہ بی بی جہاں فانی سے کوچ کر گئی۔